حضرت لقمان کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے، ایک حکمت والے بزرگ، یا ایک ایسے شخص جنہیں اللہ نے خاص نعمت عطا کی؟ قرآن کی آیات میں ان کا ذکر موجود ہے، لیکن ان کی کہانی اب بھی پر اسراریت میں لپٹی ہوئی ہے۔ آئیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تاکہ جان سکے کہ حضرت لقمان دراصل کون تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم قرآن و حدیث اور اسلامی علماء کی کتب میں چھپے حقائق کا جائزہ لیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ حضرت لقمان کو ایک ایسے انداز میں دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کی 31ویں سورہ لقمان میں ہم ایک ایسے کردار سے ملتے ہیں جو اپنی حکمت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لیکن وہ کون تھے جنہیں یہ عظیم حکمت عطا ہوئی، اور یہ حکمت کیا تھی؟ کیا یہ ایک محض اچھی گفتگو کی صلاحیت تھی، یا ان کے پاس معمول سے بڑھ کر علم تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ حضرت لقمان کو قرآن میں نبی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے جنہیں بے پناہ حکمت عطا کی گئی ہو۔ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ان کے بیٹے کے ساتھ مکالمے میں سامنے آتی ہیں، اور یہیں سے ان کی حکمت کا راز کھلتا ہے۔ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حکمت کا اصل جوہر کیا تھا، توحید۔ لیکن یہ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت لقمان شکر گزاری، صبر اور اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آپ کے خیال میں ان کی اگلی نصیحت کیا ہوگی؟ کیا یہ وہ نصیحت ہے جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیات 16 سے 19 میں حضرت لقمان روحانی حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان کے اندر چھپی ہو تو اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ اس میں کتنی گہری حکمت ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی ہر چیز کا علم رکھنے کی حقیقت سکھا رہے ہیں۔ کیا ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے؟ ہم کتنی بار ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ وہ اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی آئے صبر کرو۔ یہ نصیحت آج بھی ہمارے لیے زندہ حقیقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے صبر پر اتنا زور کیوں دیا؟ کیونکہ صبر کو حکمت کا سنگ بنیاد کہا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صبر ہی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہو؟ قرآن میں حضرت لقمان کی مکمل پہچان نہیں بتائی گئی، لیکن اسلامی علماء اور تاریخی روایات ہمیں مزید معلومات فراہم کرتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ افریقی نسل کے تھے، شاید نوبیا سے یا پھر قوم عاد کے قبیلے سے تھے۔ بعض کے مطابق وہ درزی یا ترخان تھے۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان غلام تھے، لیکن ان کے مالک نے ان کی حکمت کو دیکھ کر انہیں آزاد کر دیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کی حکمت اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ تھی، اور اس کا ان کی دولت یا معاشرتی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے ہمیں ایک اور گہرا سبق ملتا ہے، حکمت کا تعلق کسی کے مرتبے سے نہیں ہوتا۔ کیا ان کی عاجزی بری زندگی کی کہانی آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود وہ ایک ایسے شخص بن گئے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے؟
حضرت لقمان کی حکمت صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ ان کی نصیحتیں نماز، عاجزی اور صبر کے بارے میں ہمارے دین کے اہم ستون ہیں۔ لیکن ایک سوال، کیا ہم واقعی روزمرہ کی زندگی میں ان اوصاف پر غور کرتے ہیں؟ آج کے مصروف اور جلدی والے دور میں ہم حضرت لقمان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی قدیم حکمت ہمارے جدید مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ حضرت لقمان سے آج ملتے تو وہ آپ کو کیا نصیحت دیتے؟ حضرت لقمان کی حکمت نے زمان و مکان کی حدود کو عبور کر لیا ہے۔ وہ نبی نہیں تھے، لیکن جو سبق انہوں نے چھوڑا وہ ہر مسلمان کے لیے بیش قیمت ہے۔ قرآن ان کے الفاظ کو جاویدہ بنا دیتا ہے، اور اسلامی علماء آج بھی ان کی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت لقمان کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ایمان، شکر گزاری اور صبر پر زور دینے کی یاد دہانی کرنی چاہیے۔ آپ کو حضرت لقمان کی کون سی نصیحت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ نیچے کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی حضرت لقمان کی حکمت کو دریافت کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔